کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ بندے ایک مرتبہ سچے دل سے ہاتھ جوڑ کے ندامت کا سبحانہ تیرا کام ہے، مال میں برکت دینا، بے اولادوں کو اولاد دے دینا، فصلوں کے اندر ہری بھری فصل کے اندر برکت عطا فرما دینا، تھوڑے کے اندر زیادتی پیدا کرنا، توبہ کرنا تیرا کام ہے، تیرے گھر کے اندر رزق کی فراوانی کر دینا میرا کام ہے۔ ساری دنیا کے انسان اس وقت پریشان ہے، امیر بھی پریشان ہے، غریب بھی پریشان ہے، مالدار بھی پریشان ہے، ساری دنیا کے انسان پریشان ہے۔ کسی نے کہا مولوی صاحب یہاں میں پریشانی ہے، دعا کرو میرا دبئی کا ویزا لگ جائے۔ کسی نے کہا پریشانی میری حل ہوگی دبئی چلا جاؤں گا۔ کسی نے کہا پریشانی حل ہو جائے گی کراچی چلا جاؤں گا۔ کسی نے کہا پریشانی حل ہو جائے گی جتوئی سے علی پور جا کے کاروبار کر لوں گا۔ خدا پاک کی قسم یہ پریشانیوں کا حل ہوتا تو دنیا کے اندر کوئی بھی ناکام ہو کے نہ لوٹتا۔ اللہ اکبر، پریشانی کا حل یہ ہے کہ اپنی گناہوں والی زندگی سے توبہ کر لو۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو نیکیوں اور خوشیوں والی زندگی دے کے گئے ہیں اس چادر کے تلے آ جاؤ۔ کیا ملے گا؟ فرمایا اپنے کردار کو، اپنی گفتار کو، اپنی شکل کو، اپنی صورت کو، اپنی سیرت کو، اپنے ماحول کو، اپنے مکان کو، اپنے کاروبار کو، اپنے لین دین کو، اپنی بیاہ شادیوں کو، اپنی غمی خوشی کو، اپنی اولاد کو، اپنی روزمرہ زندگی کو ایسے بنا لو تمہارا چہرہ دیکھے لوگوں کو خدا یاد آ جائے، اور تمہاری نقل و حرکت دیکھ کے لوگوں کو کالی کملی والا مصطفیٰ یاد آ جائے۔ ساری دنیا کے انسان پریشان ہے۔ انسان کہتا ہے امیر امریکہ نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا۔ میرے عزیزوں انہیں تو مال کمانے سے فرصت نہیں، وہ ہاں کر تیرا میرا بیڑا غرق کیا کریں گے؟ کوئی کہتا ہے جی انڈیا کا بیڑا غرق ہو گیا، کوئی کہتا ہے جی ٹی وی کا بیڑا غرق ہو گیا، کوئی کہتا ہے موبائلوں نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ اللہ کی عزت کی قسم جدوئی والوں کسی نے کسی کا بیڑا غرق نہیں کیا۔ جب تیرا میرا باپ شام کو تھیلا بھر کے لے کے آتا ہے، نہ تیری ماں نے پوچھا نہ میری ماں نے پوچھا اس تھیلے کے اندر جو سامان آئے یہ حرام کے پیسوں کا یا حلال کے پیسوں کا۔ اگر وہ تھیلے سے نکل کر سامان تیری ہڈیا کے اندر پکنا شروع ہو گیا، وہ لقمہ بن کے تیرے پیٹ کے اندر جانا شروع ہو گیا۔ حکیم قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ محتمین دارالعلوم دیوبند نے اپنے خطبات میں لکھا، فرمایا وہ لوگوں حرام کا لقمہ گھر میں آ جائے 80% اولاد حرام کے لقمے سے خراب ہو جاتی ہے۔ میں ان علاقوں کے اندر بیانات کے لیے اللہ مجھے بھیجتے ہیں، کوئی فارغ ہو، کوئی کہتا ہے چینی پڑھ کے دے دو، کوئی کہتا ہے چنے پڑھ کے دے دو، کوئی تیل پڑھ کے دے دو۔ اور میرے عزیز تیری تربیت سے کوئی فرق نہ پڑا، عبدالحنان کی بھوک سے کیا فرق پڑے گا؟ تو باپ ہو کر اولاد کو سنبھال نہ سکا، جس باپ نے اللہ اکبر اپنے زیر سایہ تیری زندگی کی جوانی گزروا دی، اللہ اکبر جوان تیرا بچہ تیرے زیر سایہ ہو گیا، تو باپ ہو کے سدھار نہ سکا، عبدالحنان کی بھوک سے کہاں سے سدھار دے گی؟ میرے سے پھونک مروانے کے بجائے، تعویذ لینے کے بجائے خدا کے واسطے اپنے گھروں کا نقشہ تبدیل کرو۔ تمہارا گھر ہو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک طریقے نظر آنے لگ جائیں۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، میں بھی اپنے گھر جاؤں گا، آپ بھی اپنے گھر جاؤ گے، دہلیز سے لے کر اندر بیڈ روم تک کہیں بھی امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک زندگی نظر آتی ہے؟ کوئی دادے کی تصویر لگا کے بیٹھا ہے، کوئی پردادے کی تصویر لگا کے بیٹھا ہے، کوئی اپنے بیڈ روم میں شو کیس کے اوپر اپنی اور اپنی گھر والی کی تصویر لگا کے بیٹھا ہے۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ تصویر ہی ہے نا، اور تجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سن گنبد خضرا والے کا فرمان، رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر کے اندر انسان اور جانور کی تصویر ہو جائے، میں محمد اعلان کر رہا ہوں اس گھر کے اندر رحمت کا فرشتہ نہیں آتا ہے۔ پالتو شوق یا جانور، آج کل میرے عزیزو اس امت کے نوجوانوں کا شوق قرآن کی تلاوت ہوا کرتا تھا۔ آج سے 20 سال پہلے رمضان المبارک ہوا کرتا تھا، نہ یو پی ایس تھے، نہ میرے عزیزو جنریٹر کا زمانہ تھا۔ ایک میرے عزیزو ایک بلب 40 واٹ کا ہوا کرتا تھا، پورے کمرے میں ایک پنکھا 10 افراد لیٹا کرتے تھے،
لیکن اللہ کی عزت کی قسم ذمہ داری سرت کرتا ہوں، نہ کسی کا روزہ چھوٹتا تھا نہ تراویح چھوٹتی تھی، بلکہ روزانہ مسجد میں فجر کی نماز میں رش لگا رہتا تھا۔ قرآن پاک کے نسخے ختم ہو جایا کرتے تھے، پڑھنے والے زیادہ ہوا کرتے تھے۔ پھر 27ویں رات کو کوئی کہتا تھا میں نے 10 پارے قرآن کے ختم کر دیے، کوئی کہتا تھا میں نے 20 پارے قرآن کے ختم کیے، کوئی کہتا 10 مرتبہ پڑھا، کوئی کہتا 20 مرتبہ پڑھا۔ اللہ اکبر، یہ ایک قرآن پڑھنا تو دور کی بات ہے، تراویح میں 27 دن تک قرآن پاک مکمل ہوتا رہا، کوئی سننے کے لیے آیا کوئی نہیں۔ پھر بھی کہتے ہو ہمارے اوپر کورونا وائرس کیوں آیا ہے؟ اس آنکھ کا میں کیا کروں گا؟ اس آنکھ کا مجھے کیا فائدہ جس نے سارے دن میں اللہ کے قرآن کو کھول کے نہیں دیکھا؟ اس پیشانی کا کیا فائدہ جو سارا دن اللہ کے آگے ایک مرتبہ نہیں جھکی؟ پیرانے پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک حسین عورت راستے سے چلی جا رہی ہے، پیچھے ایک جوان لگ گیا، عورت رکی، کہنے لگی لگتا ہے میرے پیچھے آ رہا ہے۔ اپنی خادمہ سے پوچھا کیا بات ہے، اس سے پوچھ۔ کہنے لگا اور تو کچھ نہیں، تیرے چہرے پہ جو نیلی آنکھیں مجھے بڑی پسند آئی، میں ان آنکھوں کو ہر حالت میں ہر قیمت ادا کر کے لوں گا۔ کہنے لگی یہ تو ہے ہی بے قیمتی، تیری نظر جو ان آنکھوں پہ پڑ گئی۔ اپنی خادمہ کو گھر بھیجا، چھری پلیٹ منگوائی، خادمہ چھری پلیٹ لے کے آئی، پہلے ایک آنکھ میں چھری ماری، ڈیلا نکال کے پلیٹ میں رکھ دیا، دوسری آنکھ میں چھری ماری، ڈیلا نکال کے پلیٹ میں رکھ دیا۔ کہنے لگی جا اس کتے کو جا کے دیا، ان آنکھوں پہ مرتا تھا، لے آنکھیں تو رکھ لے، اس لیے میں نہیں رکھتی۔ جن آنکھوں پر غیر محرم کی نظر پڑ گئی، آنکھیں اللہ رسول کے دیدار کے قابل کوئی نہیں رہی ہے۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، جس صدیق والی آنکھ نے نبوت والا چہرہ دیکھا ہوگا، اس گندی آنکھ کو کیا خواب میں اللہ کے نبی کا دیدار اللہ کروائے گا؟ میں کہاں سے لاؤں؟ ڈھڈیاں شریف کا شاہ عبدالقادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ مرد قلندر تھا، دارالعلوم دیوبند کے اندر داخلہ لیا، بستر کوئی نہیں، ایسے گھر کے حالات تھے۔ فرمایا سردی کا موسم آئے، مجھے سردی لگی، کسی طالب علم کے پاس اضافی چادر نہیں تھی، پریشان ہو کے میں دارالعلوم دیوبند کی گلی میں نکلا، ایک مکان کے کچرے کا ڈھیر لگا ہوا تھا، کسی نے پرانا کمبل اس کچرے کے ڈھیر پہ پھینک دیا، بڑے بڑے نہ نیچے بچھانے کے قابل تھا نہ اوڑھنے کے قابل تھا، کہ اللہ کی عزت کی قسم میں مجبوری کی خاطر میں کمبل اٹھا کے لے آیا۔ صبح کا گرمی کے موسم میں نیچے بچھا لیا کرتا، سردی کے موسم میں اوپر اوڑھ لیا کرتا۔ اللہ کی قسم عبدالقادر رائے پوری نے دیوبند کے اندر 15 سال اسی کمبل کے اندر گزار دیے۔ کمبل تو اسے سوراخوں والا ملا، لیکن تقوی سے حیا پہاڑوں سے اللہ نے اونچا عطا فرمایا۔ فرمایا او لوگوں، جس طرح یہ مجمع ہے ایسے عورتوں کا مجمع ہوتا، اور میری بہن اس کے اندر بیٹھی ہوتی، لوگ کہتے عبدالقادر تیری بہن کون ہے؟ کہ خدا کی قسم حیا اتنی تھی آج تک بہن کے چہرے کو جی بھر کے نہ دیکھا، مجمع کے اندر مجھے پتہ ہی نہیں لگتا تھا میری بہن کون ہے کون سی نہیں، جب تک میری بہن آواز نہیں دیتی اس وقت تک بہن کی آواز جب تک میرے کانوں میں نہ پڑتی اس کے چہرے کی مجھے پہچان ہی نہ ہوا کرتی تھی۔ یا تو دیوروں کے ہاتھوں سے جیٹھوں کے ہاتھوں سے بھابی محفوظ نہیں، یا نہ مامے کی دھی نہ چاچے کی دھی۔ اسلام آباد کے موٹر وے پر ایک عزت دار کی عزت الٹی، سارا میڈیا ساری دنیا حرکت میں آ گئی۔ جاؤ ذرا گاؤں دیہاتوں کے اندر کچنیوں کی عزت الٹی، کچنوں کی بچی پڑی ہے، اثر و رسوخ والا نہ عزت دیکھتا ہے نہ پیسہ دیکھتا ہے، ہاتھ چڑھنے کی دیر ہے تار تار کر دیتا ہے۔ سن لو خدا کے واسطے، اللہ نہ کرے کوئی مجمع میں ایسا نوجوان بیٹھا ہو، ایسا بوڑھا بیٹھا ہو، اللہ نہ کرے کوئی ایسا بیٹھا ہو، اگر سن لو میرے بھائی، اگر کوئی کسی سے زنا کرے گا پیسے دے کے یا محبت کا لالچ دے کے یا شادی کا جھانسا دے کے، اسے کو بے فکر ہو بے فکر نہ ہو، انتظار کر، اس وقت تک موت نہیں آئے گی جیسا کام تو نے کسی سے کیا اللہ تیری بیٹی سے نہ کروا دے گا۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا زنا ایک قرض ہے، آج محلے والوں سے لوگے کل ادائیگی تیرے گھر کے سے کی جائے گی، آج کسی کی ماں کی عزت کی تار تار کرو گے کل یہ تیری ماں کو نہیں چھوڑیں گے۔ ایک سنار نے ایک لے پالک بچہ پالا، بچپن سے لے کر وہ بچہ گھر کے اندر ہی رہا۔ قربان جاؤں حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ، مولانا محمد جمشید صاحب رحمت اللہ علیہ، رائے گنج کے بزرگوں میں شیخ الحدیث بہت بڑے گزرے، فرمانے لگے حضرت جی کے گھر کے اندر روزانہ میں آپ کا ناشتہ لے کے آیا کرتا، ناشتہ لے کے جایا کرتا۔ ایک دن میں نے پردہ ہٹایا، اندر
اندر سے آواز آئی خبردار باہر کھڑے ہو جاؤ. میں سیدھا حضرت جی رحمت اللہ علیہ کے پاس گیا. میں نے کہا حضرت تھانوی اتنا سا تھا آپ کے گھر میں آتا تھا, آج مجھے دروازے پہ منع کر دیا. فرمایا ہاں بیٹے آج کے بعد دروازہ بجایا کر, بغیر اجازت کے اندر جانے کی ضرورت نہیں. مجھے میری گھر والیوں نے کہا مولانا محمد جمشید صاحب رحمت اللہ علیہ بالغ ہو گیا, اس کی مونچھیں پھوٹ پڑی ہیں, اس کی داڑھی آنا شروع ہو گئی, اب وہ ہمارے لیے بالغ نہیں رہا ہے, اب وہ ہمارے لیے غیر محرم بن گیا ہے. تو تقوی کا پہاڑ کیوں نہ بن جائے, تجھے میرے گھر میں جانے کی کوئی اجازت نہیں. یا تو محلے والے کے ساتھ بیٹھ کے بازار کپڑے لینے جا رہی ہے, کہاں چلی گئی غیرت. جو بندہ اپنے گھر کی سبزی نہیں لا سکتا وہ اپنی بچوں کی نگہبانی پرورش کیسے کرے گا. سبزی لائے تو تیری میری بیوی, ریڈی والے کے آگے کھڑی ہو تو تیری میری بیوی, بازار کپڑا لینے جائے تو تیری میری بیوی. کہاں چلی گئی میرے عزیز و غیرت. امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کے سامنے سے ایک بچی گزری, 2 چٹیاں کر رکھی تھی. شاہ جی رحمت اللہ علیہ نے سر پہ دوپٹہ نہ دیکھا. آپ نے فرمایا بیٹی تیرے سر سے دوپٹہ کہاں چلا گیا. شاہ جی کے سامنے کھلکھلا کے ہنسی, ایک جواب دے کے لا جواب کر کے چلی گئی. کہنے لگی شاہ جی دوپٹے کا پوچھتے ہو, جب سے باپ نے سر سے پگڑی ٹوپی اتار دی بیٹی کا دوپٹہ خود بخود اتر گیا ہے. میرے عزیزوں سر ڈھانک کر ہم خدا کے آگے کھڑے نہیں ہوتے, اللہ کے بندوں کا کیسے حیا کریں گے. تھوڑی سی توجہ اپنے اوپر دو. 20 گھنٹے کاروبار پر توجہ دیتے ہو, بچوں کی تعلیم پر توجہ دیتے ہو, سب کے لیے جنت بنا رہے ہو, اپنے لیے جہنم کا گڑھا کھود کے کیوں جا رہے ہو. اپنے اوپر بھی توجہ دو. رات کو سونے سے پہلے کاغذ قلم ہاتھ میں لے لو, اور کاغذ قلم ہاتھ میں نہیں لیتے علیحدہ ہو کے بیٹھ جاؤ. نوٹ کرو صبح فجر سے لے کر رات عشاء تک میں نے کتنے گناہ کیے اور میں نے کتنی نیکیاں کی. اگر نیکیاں کم ہو گناہ زیادہ ہو, سونا چھوڑ دو خدا پاک کی قسم, اتنا رو کہ روٹھا رب راضی ہو کے تیرے میرے گناہوں کو معاف کر دے. کس نکمے نے, کس بے وقوف نے آپ سے کہہ دیا دنیا کے اندر محنت کر لو, قبر میں سکون کی نیند سوئیں گے. حضرت علی سے جب یہ جملہ کہا گیا, سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا نے کہا کس تمہیں بے وقوف نے کہہ دیا قبر میں جا کے سوئیں گے. اللہ کی قسم قبر کے اندر تو جا کے آنکھ کھلے گی. لوگوں کا حق دبا کے آیا, فرشتے قبر میں سونے دیں گے. جتوئی کے چوک میں کھڑا ہو کے ریڑیوں کے اوپر اعلیٰ قسم کا سیب دکھایا اور آدمی کی ادھر نظر ہوئی, رڑے کا مال ڈال دیا, یہ تجھے سونے دے گا. 5 روپے فائدے کی خاطر, ایک گلا ہوا پھل نکالنے کی خاطر تو دھوکہ دے رہا ہے. خدا پاک کی قسم تجھے موت ایسی جگہ جا کے دھوکہ دے گی, پانی تو دور کی بات ہے, غسل کے لیے کفن بھی نصیب نہیں ہوگا. تم کیا سمجھتے ہو ہم کسی کے پابند نہیں؟ ہم آپ کیا سمجھتے ہیں ہماری ڈور کسی کے ہاتھ میں نہیں, جس کی عزت کو چاہے اجاڑ دیں, جس کی عزت کو چاہے اچھال دیں. نا میرے عزیزوں ہمارے پر ایک نگہبان ہے, ہمیں 24 گھنٹے جو دیکھ رہا ہے, ماں سے زیادہ, باپ سے زیادہ, بیوی سے زیادہ دیکھ رہا ہے. کون ہے؟ اللہ. جسے اپنے پیدا کرنے والے کا حیا نہیں آیا, تیری میری عزت کا کیسے حیا آئے گا. زندگی گزر گئی انسان کی, روٹی کھاتے کھاتے, پھل کھاتے کھاتے, سخت سے سخت چیز, نرم سے نرم چیز ان دانتوں میں چبا کے ریزہ ریزہ کر دی. اللہ اکبر, خدا کی نعمتیں کھاتے دانت ٹوٹ گئے, ابھی تک خدا کا شکر ادا کرنا ہی نہیں آیا ہے. جو 8 دن کے بعد جمعے کے دن اللہ کو جا کے منہ دکھائے, 8 دن کے بعد منہ دکھائے اور کہے مجھے 3 وقت کا کھانا گرم اور تیار دکان پہ ملے, کیسے ہو سکتا ہے؟ ملازم ایک دن چھٹی کر لے وارننگ دو گے, دوسرے دن چھٹی کرے تنخواہ کاٹو گے. مجھے ایمانداری سے بتاؤ کتنا عرصہ ہو گیا قرآن کھول کے نہیں دیکھا کہ اللہ نے رزق کا ناغہ کیا. 3 مرتبہ کھاتے تھے, اللہ 4 مرتبہ کھلا رہا ہے, 5 مرتبہ کھلا رہا ہے. فرمایا بندے میں نے تجھے بھیجنے سے پہلے وعدہ نہیں کیا تھا رزق کا انتظام میں کروں گا, سجدے کا انتظام تو کرنا. جو میرا کام تھا میں کر رہا ہوں, جو تیرا کام ہے وہ تو نے کرنا چھوڑ دیا, پھر میں تجھے کیسے مان جاؤں, تو میرا بندہ ہے. ایک جانور کو دیکھ لو, ہرے رنگ کے پتے گھاس کھا کے مالک کا کھونٹا نہیں چھوڑتا.
تجھے کون کون سی نعمتیں دی. او بندے کیا میری غیرت کو غصہ نہیں آتا؟ کھاتا میرا ہے اور سر کہیں اور جا کے جھکاتا ہے. او بندے کھاتا میرا ہے، پہنتا میرا ہے، نعمتیں میری حاصل کرتا ہے اور گیت کسی اور کے گاتا ہے. کیا تجھے مرنا نہیں؟ میرے سامنے آ کے کھڑے ہونا کوئی نہیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑی ہونے سے بچنا. اللہ کے سامنے اللہ کے سامنے جب گزارا جائے گا گزرتے ہوئے ڈرنا بچنا. کملی والے کیا ہوا؟ فرمایا جب کہ اللہ کی نگاہ پڑ گئی اور تجھے گزرتے ہوئے یا کسی کو گزرتے ہوئے اللہ نے روک لیا اور اللہ نے پوچھ لیا فلانا کام کیوں کیا تھا؟ اے عائشہ قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر اللہ نے پوچھ لیا یہ کام کیوں کیا تھا تو جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی. پتہ نہیں کس قدم میرے عزیزو، کس بے خیالی کے اندر کون سی امید لگا کے بیٹھے ہیں. فجر کی نماز پڑھنے کے لیے وہ خدا کے گھر میں آ گیا جو 5 روپے کی چیزیں ریڑھی پہ بیچتا ہے. فجر کی نماز پڑھنے کے لیے وہ آ گیا جو 8 دن کے بعد اپنی مفلسی کی وجہ سے کرتا تبدیل کرتا ہے. فجر کی نماز وہ پڑھنے کے لیے آ گیا جو 20 کلو کی تگاری اٹھا کے 3 منزلہ لے جا کر اپنی مزدوری کرتا ہے. امیر زادہ کیوں نہیں آیا؟ اے سی میں لیٹنے والا کیوں نہیں آیا؟ دودھ مکھن پروٹھے کھانے والا کیوں نہیں آیا؟ اور خدا کی قسم 5 وقت کی نمازوں میں ایک بھی نماز کا سجدہ نہ ملا. میں کیسے مان جاؤں اللہ راضی ہے؟ الہ العالمین تیری ناراضگی کی وجہ کیا ہے؟ الہ العالمین تیری ناراضگی کا اظہار کیسے ہوتا ہے؟ جن بندوں سے تو ناراض ہے ان کے کپڑے اتار لیتا ہے. نہیں جن بندوں سے تو ناراض ہے ان کی انہیں اولاد نہیں دیتا. فرمایا یہ بھی بات نہیں. الہ العالمین جن سے تو ناراض ہے انہیں کوٹھی بنگلے کار کی سہولت نہیں دیتا. فرمایا یہ بھی بات نہیں. اللہ پھر بتا تو صحیح اگر تو ناراض ہوتا ہے کیا کرتا ہے؟ فرمایا دنیا کی نعمتیں دوں گا، مال دولت دوں گا، اثر و رسوخ دوں گا، تاج دوں گا، شادمانی دوں گا، دنیا کی خوشیاں دوں گا. نہیں دوں گا جس سے میں ناراض ہوا اسے سجدے کی توفیق ہی نہیں دوں گا. الہ العالمین جس کا مسجد کے سامنے مکان ہو فرمایا جو نافرمان ہوگا گھسنے نہیں دوں گا. الہ العالمین جو مسجد کی دکانوں میں کرائے کی دکان پہ رہتا ہو فرمایا اگر میرا نافرمان ہوگا مجھے میری عزت کی قسم ہے اس کے گلے سے کرائے تو خدا کے گھر میں آئے گا، اس کے وجود کا قدم گھر میں نہیں آنے دوں گا. الہ العالمین ایسے بھی ہوتا ہے. فرمایا اب نہیں تمہیں یقین نہیں آتا آؤ کر کے دکھاؤں. 8 مارچ کو ایک اعلان ہوا. اس اعلان کے اندر اسلام آباد میں کیا کہا تھا میری مرضی میرا جسم ہے. اس اعلان میں کیا کہا تھا؟ اپنے شوہر کی مرضی چلنے نہیں دوں گی، اپنے ابا کی تابع زندگی نہیں گزاروں گی. بھائی نے کھڑے ہو کے اسی چوک میں اعلان کیا تھا میری بہن کی مرضی ہے اپنے مرد کے ساتھ سوئے کسی غیر کے ساتھ سو جائے، یہ حقوق ہے. اسلام تنگ نظری سے نہیں دیکھتا. خدا پاک کی قسم فرشتوں نے رونا شروع کر دیا، آسمان میں ہلچل مچ گئی. اللہ اکبر، یہ پانی کی بوند ہے. انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. یہ پانی کی بوند ہے جو تھی کچھ نہ آج اللہ نے اسے بنا دیا. یہ اپنی اوقات سے باہر ہو گئی، اپنی چادر سے باہر ہو گئی. آج کہنے لگی ہے کہ میری مرضی میرا جسم ہے. نہ اللہ کی مرضی چلے گی، نہ کالی کملی والے کی مرضی چلے گی، نہ میرے باپ کی مرضی چلے گی، نہ میرے شوہر کی مرضی چلے گی. اللہ نے کہا اے بندو ان کا بھونکنا بند کر دو ورنہ ان کتیوں کی زبان نے میں کھینچ لوں گا. یہ ہوتی کون ہے؟ فرعون کے بعد خدائی کا دعویٰ کرنے والی. فرعون نے دعویٰ کیا تھا انا ربکم الاعلی، میں بڑا رب ہوں. اس کے بعد آج میرا عزیزو اسلام آباد کے مین روڈ کے اوپر 8 مارچ کو دعویٰ کیا میری مرضی ہے، کسی کی مرضی نہیں چلے گی. اللہ نے فرمایا مردو تم نے نہیں روکا. بھائی بے غیرت ہو گئے، باپ بے غیرت ہو گئے، رشتہ دار بے غیرت ہو گئے، شوہر بے غیرت ہو گئے. یہ کام بھی مجھے کرنا پڑے گا. اللہ اکبر. یا اللہ کیا ہوگا؟ کہ تمہیں بھی سزا ملے گی، تمہارے گھر والوں کو سزا ملے گی. آج یہ کہتی ہے میں دوپٹہ نہیں لوں گی، آج یہ کہتی ہے میں برقع نہیں پہنوں گی، آج یہ کہتی ہے میں سینے پہ چادر نہیں لوں گی. تو ادھر
तूने नाफरमानी का ऐलान कर दिया, उधर मैंने तेरे से ऐलान जंग कर दिया, तुम्हारे मर्दों से ऐलान जंग कर दिया, तुम्हारे नेकोकारों से मैंने ऐलान जंग कर दिया, तुम्हारे मुत्तकी परहेजगारों से मैंने ऐलान जंग कर दिया। या अल्लाह, ये नेक लोग हैं, इन्होंने मिंबरों पे खड़े होकर क्यों ना कहा, इनकी आंख में आंसू क्यों ना आया, ये रोए क्यों नहीं? या अल्लाह फिर क्या करेगा? इसने कहा मैं तन से दुपट्टा उतार दूंगी, मैं चेहरे से बुर्का उतार दूंगी, मैं अपनी आई पे आ गया, 7 दिन की मोहलत देता हूं, तौबा कर लो, 15 मार्च से पहले तौबा कर लो, इज्तिमाई तौबा कर लो। अगर तौबा नहीं करोगे तो दुपट्टा उतारने की बात करती है, मैं मास्क की सूरत में तुम्हारे मर्दों को बुर्के पहना के घर ना बिठा दूं तो मुझे अपना खुदा ना कहना। तुम्हारे तिजारती मराकिज बंद कर दूंगा, तुम्हारी मार्केटें बंद कर दूंगा, तुम्हारे लिए मदरसे बंद कर दूंगा, तुम्हारे लिए कुरान के इदारे बंद कर दूंगा। खबरदार खबरदार, जिस जुबान से मेरी नाफरमानी करते हो उस गंदी जुबान से मेरे कलामुल्लाह को पढ़ने की इजाजत नहीं। जिस वजूद को कहते हो इस पे मेरी मर्जी चलेगी, फिर खबरदार, तेरा वजूद क्लबों में जाएगा, तेरा वजूद सुनो क्रिकेटों में जाएगा, तेरा वजूद डब्बू पे जाएगा, तेरा वजूद ताश खेलने वाली महफिलों में जाएगा। मुझे मेरी इज्जत की कसम है, तेरा वजूद मेरे घर में नहीं आएगा। इलाही क्या करेगा? फरमाया फरिश्तों को वर्दियां पहना के मस्जिद के दरवाजे पे खड़ा कर दूंगा, गली मोहल्लों में चौकों में आवाजें लगाते फिरेंगे, डंडा हाथों में लेते फिरेंगे। तो मेरे घर की बात करता है, मैं तेरे घर का दरवाजा ना बंद कर दूं तो मेरी खुदाई कैसी? मैं अफ्तारी के इंतजाम की खजूरें उठा लूंगा, मैं लींबू उठा लूंगा, मैं शरबतों में से मिठास उठा लूंगा। या अल्लाह क्या क्या करोगे? फरमाया बन सवर कर, गिड़गड़ा कर, मगरिब के बाद रो रो कर, अफ्तारी के वक्त हाथ उठा उठा के रो रो के दुआ करोगे। या अल्लाह रमजान आ रहा है, मैं कहूंगा तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने रमजान का कब ख्याल किया था? गरीब रोजा रखते रहे, अमीर रोजा रखते रहे, रेडी वाले ने कह दिया बच्चों की कमाओ के रोजा रखो, दुकान वाले ने कह दिया, कपड़े वाले ने कह दिया यही सीजन है, अल्लाह माफ करेगा। चलो चलो ठीक, दीन तुम्हारे कदमों में आया, दीन तुम्हारे दरवाजों पे आया, कुरान तुम्हारे दरवाजों पे आके रो के चला गया। तुम्हारे घरों में टीवी की आवाज थी, तुम्हारे घर के अंदर मोबाइलों में गाने की आवाज थी, तुम्हारे घर के अंदर सुरतार की आवाज थी, फरिश्ते रो रो के तुम्हारे मोहल्ले में से चले गए, हर घर से गाने की आवाज आई, कुरान की तिलावत की आवाज नहीं। चलो तुम मेरे कुरान की नकदरी कर लो, रमजान मुबारक में सजदों में पढ़ पढ़ के रोगे, मैं तुम्हें कुरान से महरूम ना कर दूं तो फिर मेरी खुदाई कैसी? कोई अपना आमों का बाग बेच के जाएगा, कोई अमरूदों का बाग बेच के जाएगा, कोई फसल गन्ने की बेच के जाएगा, कोई गंदुम अनाज बेच के जाएगा। ट्रैवल एजेंसियां बंद कर दूंगा, सऊदी हुकूमत से तुम्हारे वीजे बंद करवा दूंगा, तुम रोगे। मुझे मेरी इज्जत की कसम है, 27वीं रात कभी तुम मदीने में जाया करते थे, कभी तुम बैतुल्लाह में जाया करते थे, मैं मोहल्ले की मस्जिद के दरवाजे बंद कर दूंगा तो फिर मैं तुम्हारा खुदा कैसा? अब जाके मराकिज के अंदर शब जुमा इस जुमेरात से हुआ, इस जुमेरात से हो रहा है। अब जाके मेरे अजीजों मदारिस खुले, हुकूमत अब भी नहीं चाहती, अब जाके मस्जिद के दरवाजे खुले। मेरे अजीजों 15 मार्च से लेकर आज मेरे अजीजों सितंबर की गालबन 23 तारीख हो गई, खुदाए पाक की कसम है हरम का दरवाजा बंद पड़ा है। यकीन जानो, मस्जिद के अंदर चले जाओ, बाबुन्निसा खुला हुआ है, बाबे अब्दुल मजीद खुला हुआ है, बाबे रहमत खुला हुआ है, लेकिन जहां रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा मुबारक है वो पर्दा डाल रखा है। आओ आओ कमली वाले के रोज अनवर पे चले। अल्लाह के नबी का इतनी नाराजगी है, फरमाया तुम्हें शर्म नहीं आई? पाकिस्तान के अंदर 99% मेरी सुन्नत पे उस तरह चलता रहा, पाकिस्तान के अंदर 70-80% मेरी सुन्नत के खिलाफ गमी खुशी करते रहे। क्या मुंह मेरे पास लेके आए हो? आ जाओ, तुम्हें यहाँ का ज़मज़म मिलेगा, यहाँ की तुम्हें खजूरें मिलेंगी, लेकिन रहमत वाले नबी के रोजा अनवर पर सलाम कह कह के मर जाओगे, रोजा अनवर से सलाम का जवाब नहीं मिलेगा। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 7वां महीना है, रोजा मुबारक के दरमियान मेरे अजीजों बाढ़ लगा रखी है। फरमाया तुझे नबी की मस्जिद में आने की इजाजत है, मवाजा शरीफ के सामने तुझे खड़े होने की इजाजत नहीं। जो हालत तू लेके आता है, बाल बड़े कर करके लाता है, शेव करा के आता है, शलवार टखनों से नीची करके आता है, बहनों का हक खा के उम्रा करने आ गया, बेटियों का हक खा के उम्रा करने आ गया, बीवी का हक मैं नहीं दिया उम्रा करने आ गया। तुम मेरे नबी के सामने खड़े होने के काबिल नहीं हो। तुम्हारा चेहरा देख के इमामुल अंबिया के कलेजे में तकलीफ हो जाती है।
یا اللہ میں سیرت النبی کی محفل مناؤں گا، یا اللہ میں میلاد کراؤں گا، یا اللہ میں تیرے نواسے کا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہادت کا یوم مناؤں گا۔ فرمایا جو مرضی کر لے، ناک رگڑ رگڑ کر تو اپنے آپ کو برباد کر لے، جب تک سچے دل سے معافی نہیں مانگے گا، گناہ سے توبہ نہیں کرے گا، آئندہ گناہ نہ کرنے کی پوری نیت نہیں کرے گا، مجھے میری عزت کی قسم ہے تیرے دروازے پر، تیرے مکان پر، تیری گھر کے اوپر میری رحمت والا دروازہ نہیں کھلے گا۔ جب کرونا وائرس تھا، لوگ گھروں میں جا کے بیٹھ گئے، فون آ رہا تھا، یار تیرا کیا حال ہے، دکان کھولی ہے کہ نہیں کھولی؟ خدا پاک کی قسم کوئی دکان کا پوچھ رہا تھا، کوئی مکان کا پوچھ رہا تھا، کوئی کاروبار کا پوچھ رہا تھا، کسی کی زبان پہ یہ جملہ نہیں آیا، ہائے 5 نمازیں چلی گئی، اللہ نے ہمیں اپنے گھر نہیں بلایا، 1 مہینہ ہو گیا اللہ نے ہمیں گھر نہیں بلایا۔ خدا پاک کی قسم ہے تیرے میرے کرتوتوں کو دیکھ کر پرندے رونے لگ گئے، لیکن تجھے مجھے اپنے کرتوت کے اوپر آج تک رونا نہیں آیا، میں کیسے مان جاؤں قیامت کے دن حضور ہماری شفاعت کریں گے۔ جہاں زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا۔ بات اس ہستی کی کرتے ہو جس نے کربلا کے میدان میں سارا خاندان شہید کروا دیا۔ کون ہے؟ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، سیدہ زینب سے مخاطب ہو رہے ہیں۔ اب میں بات کو جتنا مرضی لمبا کر دوں، ہے تو تاریخی بات ہی، 2 جملوں میں بات عرض کروں گا۔ اپنی بہن سے مخاطب ہوئے، اے زینب علی اکبر کہاں ہے؟ ابھی تو ہاتھوں پہ اٹھا کے لائے ہو۔ قاسم کہاں ہے؟ ابھی تو ہاتھوں پہ خون میں رنگین کر کے لائے ہو۔ اونو محمد کو لے آئے ہو، زینب کے بچڑوں کو لے کے آ گئے، عبداللہ بن جعفر کے بچڑوں کو لے کے آ گئے، حضرت حسن کے بیٹے قاسم کو لے کے آ گئے۔ میری بہن بتا تو صحیح مردوں میں کون بچا؟ کب ایک 18 سال کا جوان ہے جسے زین العابدین کہتے ہیں، ایک 6 مہینے کا عبداللہ علی اصغر ہے، یا 2 سال کا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ننھے کو گود میں سے اٹھایا اور کربلا کے میدان میں بیچ میدان میں لے کے کھڑے ہو گئے، ننھے کو اپنی گود میں کیا کہ یا اللہ جو چل کے آ سکتا تھا حسین نے تیار کر کے دولہا بنا کے کربلا کے میدان میں بھیج دیا، یا اللہ جو چل نہیں سکتا تھا حسین اسے گود میں اٹھا کے لے آیا، یا اللہ اگر تیرا دین بچتا ہے میرا علی اصغر کٹتا ہے، یا اللہ اگر تیرا دین بچتا ہے میرا علی اکبر کٹتا ہے، یا اللہ اگر تیرا دین بچتا ہے میرے بھائی کا بیٹا قاسم کٹتا ہے، تو یا اللہ ایک علی اکبر نہیں، ایک قاسم نہیں، ایک علی اصغر نہیں، اس جیسے ہزاروں دیتا جائے گا، میں ہزاروں کا سجدے کی حالت میں ان کی گردن پہ چھرا چلواتا رہوں گا، بالآخر آپ بھی جامع شہادت نوش کر جاؤں گا۔ لیکن میرے کان میں یہ خبر آ گئی حسین تیرے ہوتے ہوئے نانے کے دل پہ انگلی اٹھی تو قیامت کے دن کیا منہ دکھاؤں گا۔ حسین نے رب سے وعدہ کیا، کربلا کے میدان میں فرشتوں سے کہہ دیا، فرشتوں گواہ ہو جاؤ، کربلا کے میدان میں یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنا خاندان کٹواؤں گا، نانے کا دین بچاؤں گا۔ ایک وعدہ حسین نے کیا، ایک وعدہ حسین کے خدا نے اے حسین آج کربلا کے میدان میں 4 آدمیوں کے سامنے کوئی ٹیلی فون کا نظام نہیں، کوئی مواصلاتی نظام نہیں، کوئی موٹر وے روڈ کوئی نہیں، کوئی اسی طریقے سے ہوائی انتظام نہیں، اور میرا حسین آج اس کربلا کی وادی کے اندر گردن کٹا کر تلواروں کے سائے میں سجدہ کر کے دکھا کے چلا جا۔ مجھے میری عزت کی قسم ہے 1400 سال کے بعد حسنین اور عدنان صاحب اور پوری جتوئی کی جماعت شہادت حسین کے موقع پر جلسہ رکھے گی، مجھے میری عزت کی قسم ہے اس جلسے میں آنے والوں کی زبانوں پر میں حسین زندہ باد کا نعرہ نہ لگوا دوں تو میں تیرا خدا کوئی نہیں۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، شہداء اسلام، شہداء کربلا، تیرا حسین میرا حسین، بلند آواز سے بولو، تیرا حسین میرا حسین، کربلا کا شاہ حسین، نعرہ تکبیر۔ حضرت مولانا عبدالحنان صاحب صدیقی 10 محرم الحرام کا دن سارا دن جلسہ ہوا، صبح 10 بجے سے لے کر عصر کی نماز تک، جس وقت حسین شہید ہو رہے تھے اس وقت تک لوگ حسین کی شہادت بیان کرتے رہے۔ کوئی پنگھوڑے میں لے کے آیا، کوئی جھولے میں لے کے آیا، کوئی تابوت میں لے کے
آیا, کوئی ذوالجناب پہ لے کے آیا, میرے عزیزوں کوئی شبیہ کے اوپر لے کے آیا, خطیب اپنی خطابت میں لے کے آیا, نعت خان اپنی نعت کے اندر لے کے آیا, نظم والا اپنی نظم کے اندر حسین کا نام لے کے آیا. اللہ کی عزت کی قسم ہے, اسے حسین کی شہادت میں آنے کی, حسین کی شہادت منانے کی, سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے موقع پر پروگرام کرانے کی اسے کوئی ضرورت نہیں. جس کے دل کے اندر بھائی کے بارے میں بغض بھرا ہو, جس کے دل کے اندر بھائی کے بارے میں بغض و عناد بھرا ہو, جس نے ماں باپ سے اپنا تعلق توڑ دیا ہو, جو بہن کو اپنے دروازے پہ پسند نہ کرتا ہو, جو میاں بیوی کے درمیان آپس میں لڑائی کرتا ہو, جو بچیوں کے پیدا ہونے پر بیوی کو دھمکیاں دیتا ہو, میرے عزیزوں اس کا حسین کی شہادت سے تعلق کیا ہے؟ آؤ میں تمہیں بتاؤں حسین کون تھا. 2-3 دن ہو گئے, دونوں بھائیوں کی آپس میں نوک جھوک ہو گئی. حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑ پڑے, ایک دوسرے سے ناراض ہو گئے. جس طرح میں نے سنا میں نے پڑھا اتنا ہی عرض کروں گا, لمبی چوڑی نہیں لے کے جاؤں گا. ڈاکے اٹھا لی, تلواریں اٹھا لی, میں یہ نہیں کہوں گا. آپس میں ناراضگی ہو گئی. ایک نماز پڑھ کے ادھر کو جا رہا ہے, ایک نماز پڑھ کے ادھر کو جا رہا ہے. تیسرا دن ہوا, سورج غروب ہونے لگا. حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کاغذ قلم منگوایا, اس کاغذ پہ لکھا, او میرے ماں جائے, اور میرے باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک, اور میری زندگی کا سرمایہ, اور میرے بھائی حسن, السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. 3 دن ہو گئے, ایسی کیا ناراضگی ہے کہ ماں جائے کو ملنے نہیں آیا؟ کیا تجھے نانا ابو کی وہ حدیث یاد نہیں؟ اسی نانا ابو نے ہمارے سے کہا تھا, وہ مومن ہی نہیں جو 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی سے ناراض ہو جائے. پھر اس کے نیچے لکھا ہوا تھا, کیا نانا ابو کی حدیث تجھے یاد نہیں؟ رحمت والے نبی نے فرمایا تھا, جو صلح کرنے میں پہل کرے گا وہ پہلے جنت میں جائے گا. اور بھائی مجھے حدیث یاد ہے, اگر میں تیرے دروازے پہ صلح کرنے کے لیے آ گیا تو پہلے جنت میں جاؤں گا. نانا پوچھے گا, چھوٹا جنت میں کیوں جا رہا ہے, بڑا بعد میں کیوں جا رہا ہے؟ اور میرے بھائی یہ حدیث کاغذ کے خط میں لکھ کے تیرے پاس بھیج رہا ہوں, اس کو پڑھتے فوراً آ جا اور آ کے مجھے سینے سے لگا لے. دروازے کی چوکھٹ پہ کھڑا انتظار کر رہا ہوں. تیری میری صلح بھی ہو جائے گی, امن کا پیغام بھی چلا جائے گا. قیامت کا دن ہوگا, پہلے بڑا بھائی جنت میں جائے گا, پھر چھوٹا بھائی جنت میں جائے گا. یہاں تو جو لڑ پڑے مر گئے, بچوں کو وصیت کر کے جا رہے ہیں, میرے بھائی کو میرے جنازے میں آنے نہ دینا. لتر ماری میرے بھراؤں میں میرا بیچارہ نہ دیکھن دئی, اینو وال پٹ کے پہن دے, دروازے تو سٹ دئی نہ چاہیے. کوئی انسانیت ہے میرے عزیزو؟ تم کیا سمجھ رہے یہ موبائل میڈیا چل رہا ہے صرف پاکستان والے دیکھ رہے ہیں؟ نہیں. اور جو میرا گروپ ہے تقریباً 1,36,000 اس وقت جب جمعہ پڑھاتا ہوں, 1,40,000 افراد اس وقت پوری دنیا کے اندر جمعہ سنتے ہیں. اگر میں زبان گندی کر دوں, میں بریلیوں کو کافر کہنا شروع کر دوں, میں دیوبندیوں کو کافر کہنا شروع کر دوں, میں سنیوں کو کافر کہنا شروع کر دوں, میں اہل حدیثوں کو دائرہ اسلام سے خارج کرنا شروع کر دوں, تو میرے سے متاثر ہو کر, میری گفتار سے متاثر ہو کر, جو مواصلاتی نظام کے ذریعے, جو میڈیا کے ذریعے پوری دنیا کے کفر پر ضرب بن کے لگ رہی ہے, میری گفتگو سے کون متاثر ہوگا؟ خدا کے واسطے ممبر پر بیٹھنے والوں سے, اپنے بھائیوں سے عرض کروں گا, اللہ کے واسطے بد تہذیبی والی زبان سے باہر آ جاؤ. ہمیں گالی دینا اچھا نہیں لگتا, ہمیں بد تہذیبی اچھی نہیں لگتی. خدا پاک کی قسم ہے, دنیا کے ساتھ امریکہ کی مدد ہے, ہمارے ساتھ خدا کی مدد ہے. تو قدم اٹھا, سنت کے دائرے میں رہ کے قدم اٹھا, اللہ کی حدود کے دائرے میں رہ کے قدم اٹھا. جیسے مدد اللہ اکبر خیبر میں آئی تھی, جیسے مدد بدر میں آئی تھی, جیسے مدد فتح مکہ کے موقع پر آئی تھی, جیسے مدد احد میں آئی تھی, خدا پاک کی قسم ہے, اب میدان کے اندر سنت کے مطابق قدم اٹھانا تیرا کام ہے, فتح نصرت کے تاج پہ نہ دینا عرش والے کا کام ہے. تکبیر, تاجدار ختم نبوت, عظمت صحابہ, عظمت اہل بیت, دینی مدارس, اکابرین علماء دیوبند. سو کے جواب نہ دو, جاگ کر دو. نعرہ تکبیر. میں اپنے علماء اکرام کی طرف سے نمائندگی کرتا ہوا, ان کا دفاع کرتا ہوا کہوں گا, انشاءاللہ ممبر پر جب بیٹھے گا سنت رسول کے مطابق بیٹھے گا, لباس اور کردار میں
قرآن کے آئینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سامنے انشاءاللہ تھوڑی گفتگو کرے گا، پر نپی تلی کرے گا، جامع گفتگو کرے گا، اور سننے کہنے والا اس انداز میں کرے گا کہ کہنے والا بھی محتاج ہے، سننے والے بھی محتاج ہیں۔ خدا کے واسطے اس ممبر کو گالی گلوچ کے لیے اس ممبر کو گالی گلوچ کے لیے استعمال مت کرو، یہ تو برکتوں والا ممبر ہے۔ کون سا ممبر ہے؟ جس پر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، اور آخری وقت ہے یہ ممبر، یہ محراب امت کی جھولی میں ڈال کے گئے۔ اللہ اکبر۔ پھر اپنے جانے سے پہلے اس ممبر پر آپ کے جانے کے بعد جو آنے والے تھے انہیں بھی امت کی جھولی میں ڈال کے گئے، پھر ہاتھ جوڑ کے امت کے سامنے کہہ دیا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی۔ دیکھنا میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑ رہا ہوں، میرے بعد میرے ابو بکر کے گلے نہ کرنا، میرے عمر کے گلے نہ کرنا، میرے عثمان علی کے گلے نہ کرنا، میرے معاویہ کو نہ بھونکنا، میری عفیفہ عائشہ پر انگلی نہ اٹھانا، میری ام حبیبہ کو کچھ نہ کہنا، میرے یاروں کو کچھ نہ کہنا۔ او لوگو تم نے کلمہ پڑھا، تمہارے گلے میں پھولوں کا ہار آیا، یہ کلمہ پڑھتے تھے، ان کے جسموں پہ پتھروں کی بارش ہوتی تھی، تم مکھن کھا کے قرآن نہیں پڑھتے، یہ پیٹ پہ دو دو پتھر باندھ کے ساری رات قرآن پڑھا کرتے تھے۔ تیرے میرے جنازے میں تیرا میرا بھائی نہیں آتا، ان لوگوں کے گلے کرتے ہو جن کے جنازے میں آسمان سے فرشتے آیا کرتے تھے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمائے مسجد نبوی میں، جبرائیل علیہ السلام مسجد نبوی کے دروازے پہ آ کے کھڑے ہو گئے، حضور علیہ السلام کو سلام کیا، عرض کرنے لگے کملی والے آج مدینے میں کون فوت ہو گیا، آج کس کا انتقال ہو گیا؟ آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہ استبشر بموتہ اہل السماء، کوئی ایسی نیک روح آسمان کی طرف گئی ہے، اس نے اللہ کے عرش کے نیچے جا کے سجدہ کیا، سارے فرشتوں کو اس کی روح نے خوش کر دیا۔ رحمت والے نبی نے سینے پر ہاتھ رکھا اور دائیں بائیں دیکھا، پھر ٹھنڈا ہو کر برا اٹھ کے چل دیے، جوتا پاؤں میں پہنا، تیز تیز چلنے لگ گئے۔ صحابہ اکرام بھی پیچھے دوڑ رہے ہیں، یا رسول اللہ اپنی رفتار کو ذرا آہستہ کر لیجئے، آپ کے تیز چلنے کی وجہ سے ہم بھاگ رہے ہیں، ہماری جوتیوں کے تسمے ٹوٹ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میرا ساتھ اس مجلس میں نظر نہیں آ رہا، بیمار تھا، میرے ساتھ کا لگتا انتقال ہو گیا۔ صحابہ مجھے نہ روکو بلکہ میری ساتھ تیز تیز دوڑ کے آؤ۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا مجھے ڈر لگ رہا ہے میرے جانے سے پہلے میرے ساتھ کو فرشتے کی غسل نہ دے دیں۔ حضور حضرت ساتھ کے مکان کے دروازے پہ جا کے کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر، اندر نہیں جا رہے، صحابہ اکرام پیچھے کھڑے ہیں۔ رحمت والے نبی نے اپنے کرتے کا دامن سمیٹا، رحمت والے نبی نے اپنا کپڑا سمیٹا، اپنے جسم کو سمیٹ لیا، پھر اس انداز سے اندر گئے جیسے کندھے پھلانگ پھلانگ کے جا رہے ہیں، جیسے رشمے سے جا رہے ہیں۔ حضرت سے ساتھ کی چرپائی کے سرہانے آپ پیروں کے بل یوں کر کے بیٹھ گئے، اپنے جسم اور کونیوں کو گھٹنوں کے اوپر رکھ لیا۔ ایک صحابی یا رسول اللہ ماں باپ قربان ہو، آپ اس طرح کیوں بیٹھے ہو؟ مکان خالی ہے، ویڑا خالی ہے، کمرہ خالی ہے، ڈیوڑی خالی ہے۔ نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، انی ارا ما لا ترا، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے، جو اللہ مجھے دکھا رہا ہے وہ تمہیں نہیں دکھا رہا۔ فرمایا اس مرد قلندر کے جنازے میں اس کی چرپائی کے ارد گرد اتنا فرشتہ بیٹھا ہوا، مجھے پیر رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی ہے۔ یہ تو ایک فرشتے نے مجھے دیکھا، اس نے اپنے پر کو سکیڑا، پھر مجھے یوں بلایا، میں آ کے بیٹھ گیا۔ جنازے کا وقت آیا، آپ نے فرمایا میرے ساتھ کا جنازہ اٹھاؤ۔ مدینے کی گلی میں سے جنازہ جا رہا تھا، صحابہ مڑ مڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی طرف دیکھ رہے تھے۔ یا رسول اللہ ہمیں کچھ محسوس ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے مسکرا کے فرمایا کیا محسوس ہو رہا ہے؟ کملی والے ایسا لگتا ہے جیسے چرپائی ہمارے کندھے پر ہے۔ اللہ اکبر، چرپائی پر ساتھ کا وجود نہیں۔ آپ نے پنجوں کے بلیوں کر کے دیکھا، مسکرا کے فرمایا ٹھیک کہہ رہے ہو، چرپائی تم نے اٹھا رکھی ہے، میرے ساتھ کو تو فرشتوں نے اٹھا رکھا ہے۔ آج اسلامی ملک کے اندر، اس ریاست مدینہ کے اندر، جس ملک کو حاصل کرنے کے لیے آج سے 73 سال پہلے 6 لوگوں کو خون دینا پڑا تھا، 6 لاکھ لوگوں کو قربانی دینی پڑی تھی، بچیوں کی عصمت دری ہوئی تھی، پتہ نہیں کتنی زینب لٹ گئی تھی، پتہ نہیں کتنی حوا کی بیٹیوں کی عزت کے جنازے نکل گئے تھے۔ وہ وقت آپ کو یاد ہوگا، کوئی بوڑھا بیٹھا ہوگا یا جس نے بڑھاپے میں اپنے ابے سے داستان سنی ہوگی، خدا پاک کی قسم، جب بیل گاڑی میں، جب اونٹ گاڑی میں، جب ٹرین میں، جب مال گاڑی میں بیٹھ کے آ رہے تھے، کسی کی بچی کا ہاتھ چھوٹ گیا تھا، کسی کی بیوی کا، کسی کی ماں کا ہاتھ چھوٹ گیا تھا، یہ ریل گاڑی کے ڈبے میں ہاتھ ہلا رہے تھے، گدا گاڑی سڑک پار آ کے ہاتھ ہلا رہے تھے۔ پریشان نہ ہونا، آنے والے وقتوں میں عزت کے ساتھ تجھے لینے کے لیے آؤں گا۔ ادھر 21 توپوں کی سلامی ہوتی ہے، ادھر توتی بجتی ہے، ادھر سب ہلالی پرچم آسمان
آسمان کی طرف بلند ہوتا ہے، ادھر خدا پاک کی قسم ہے پاکستان کے بارڈر کی طرف منہ کر کے سید زادیاں، بٹ زادیاں، کشمیر زادیاں رو رو کے کہتی ہے تمہیں شرم نہیں آتی، تم کس چیز کی آزادی مناتے ہو؟ اللہ اکبر، تم آزادی منا رہے ہو، ادھر سکھوں کے بستروں پر ان کے بچے پیدا کرتے کرتے بوڑھی ہو گئی، ہندوؤں کے بچے پیدا کرتے کرتے ان کے گردواروں کے ٹلے کھڑکاتے کھڑکاتے بوڑھی ہو گئی، تمہیں شرم ہی نہیں آتی؟ تم نے گاڑیوں کے اوپر پاکستان کا سبز حلالی پرچم لگا لیا، اللہ اکبر، پھر تم کہتے ہو اے پتر ہٹاتے نہیں وکدے، پھر تم کہتے ہو اے وطن کے جوشیدے جوانوں، یہ ہوائیں تمہیں سلام کہتی ہیں، جب تم سبز حلالی پرچم گاڑیوں کے اوپر لگاتے ہو اور کانوں میں انڈیا کا گانا لگاتے ہو، خدا پاک کی قسم ہے یہ پاکستان کی ہوائیں فضائیں تمہیں سلام نہیں کہتی بلکہ بغیرت نمک حرام کہتی ہیں۔ تمہیں شرم ہی نہ آئی؟ تمہاری ماں لٹ گئی، تمہاری دادیاں لٹ گئی، ہماری پھوپھیاں لٹ گئی، یہ کون سی آزادی ہے؟ ہم نے کبھی ہاتھ اٹھا کے کبھی عافیہ صدیقی کے لیے دعا کی؟ آج سے 3 سال پہلے میں نے بنات رسالے کے اندر پڑھا تھا، فرمایا ایک عورت نے دیواروں میں ٹکرے مار کے انگریزوں کی جیل میں، امریکہ کی جیل میں رات کو دیواروں میں ٹکرے ماری، اپنے سر کے ہڈیوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر لیے۔ اس سے پہلے اس نے خط لکھا کہ پاکستان والوں کو، میرے مسلمان بھائیوں کو میرا خط پہنچا دینا، کوئی دن ایسا نہیں جاتا جس دن سے میں اس جیل میں آئی روزانہ 10-5 آدمی میرے سے مکالمہ نہ کرتے ہوں، میں تھک گئی اس لیے خودکشی کر کے دنیا سے جا رہی ہوں، لیکن خبردار خبردار جتوئی والوں سے کہہ دینا قیامت کے دن میدان محشر میں قبر سے ذرا سوچ سمجھ کے اٹھنا، قبر کے اندر سے ذرا سوچ سمجھ کے آنا کہ اللہ اکبر، آمنہ کے لال کے پاس تو بعد میں جاؤ گے، پہلے ہمارا ہاتھ ہوگا، گریبان تمہارا ہوگا، خدا پاک کی قسم ہے ہم تمہارا گریبان پکڑ کے اللہ کی عدالت میں لے کے جائیں گی۔ یا اللہ ہماری عزتوں سے کھلواڑ ہوتا رہا، یہ انڈیا کی فلمیں دیکھتا رہا، الہ العالمین اسے میدان محشر میں کھڑے ہونے کی جگہ دینے کا حق کی کوئی نہیں ہے۔ مسلمانوں میں رہوں نہ تو کیا کروں، اتنے لاکھوں روپے کے مینار بناتے ہو، اس مسجد کے اوپر فوراً سپیکر اتارو، پولیس نے ڈنڈے مارے، اللہ اکبر، دفعات لگا دی گئی، انتظامیہ والے ہمارے یہاں کے میرے عزیزوں یہاں وہاں کے جا کے مسجد سے سپیکر لے گئے، مؤذن دینے والے نے کوئی کجری کا ناچ تو نہیں کیا تھا، کوئی کجری کا گانا تو نہیں گایا تھا، خدا پاک کی قسم اذان دینے والے کو 6 مہینے قید ہو گئی، 40 ہزار جرمانہ دے کے چھڑایا گیا، مسجد کے اندر خطیب نے سپیکر پہ جمعہ پڑھا دیا، کوئی گالی بکی تھی، نبی کا اترا ہوا قرآن پڑھا تھا، حدیث شریف پڑھی تھی۔ مسلمانوں اب بھی کہتا ہوں کردار کے پاک ہے، اب بھی کہتا ہوں کردار کے صاف ہے، اب بھی کہتا ہوں قول کے پکے مل کے سچے ہیں، تمہاری مسلوں کے سپیکر اتر گئے، اللہ اکبر۔ مولانا عبدالرزاق صاحب اپنی جوانی کی داستان بتاؤ، آپ بھی تو کسی مسجد میں خطیب ہو گئے، کسی گاؤں میں کسی دیہات میں خطیب ہو گئے، جب آپ جمعہ پڑھانے کے لیے جاتے تھے، اللہ اکبر، مسجد کے سامنے والے مکان پہ دری بچھ جایا کرتی تھی، چرپائیاں بچھ جایا کرتی تھی، پورے گاؤں کی عورتیں مسجد کے ساتھ والے مکان میں آ کے بیٹھ جایا کرتی تھی، مرد تو مرد، عورتیں تیاری کر کے بیٹھ جایا کرتی تھی۔ آج اللہ کا قرآن سننے کو ملے گا، نبی کا فرمان سننے کو ملے گا، صحابہ کا شان سننے کو ملے گا، اہل بیت کی زندگی سننے کو ملے گی۔ خدا کی قسم ہمارے گندے کردار کی وجہ سے ہماری ماں بہنوں کو قرآن کی تلاوت سے معروف کر دیا گیا، مسجد سے میرے عزیزوں لاؤڈ سپیکر اتار لیے گئے، اذان چادر 4 دیواری میں دینے لگے۔ میں اپنے مسلمان کو، اپنے آپ کو مسلمان کہوں، مجھے تو کہنا ہی نہیں چاہیے میرے سے بڑا بغیرت کون ہے، اللہ اکبر۔ میں نے مولوی صاحب سے پوچھا، مولوی صاحب کیا بات ہے، اذان بغیر سپیکر کی کیوں دے رہے ہو؟ کہنے لگے جی میں نے سپیکر میں اذان دی، محلے والے نے، سامنے مکان والے نے میرے پہ جا کے پرچہ کروا دیا کہ مجھے ہارٹ اٹیک کی تکلیف ہے، اذان کی آواز سے میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ شاباش ایسی انتظامیہ پر، میرے نبی نے فرمایا جہاں تم مکان لو، مسجد کے پڑوس میں مکان لینا، مسجد کے دروازے کے سامنے اپنا دروازہ بنانا، مسجد کی کھڑکیوں کے سامنے اپنی کھڑکیاں بنوانا، مسجد کے دروازے کی طرف اپنے روشن دان بنانا۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا جب 5 وقت کی اذان آئے گی، تمہاری کھڑکیوں میں سے، تمہارے روشن دانوں میں سے، تمہارے دروازوں میں سے اذان تمہارے گھر اندر آئے گی، اذان کی آواز آئے گی، تمہارے گھروں سے ٹکرائے گی، اللہ جنات بلیات کو وہاں سے دور بھگا دے گا۔ خدا کے واسطے میرے عزیزوں کچھ سوچ لو، سوچ لو۔ ہر ایک مسجد کے اندر چرپائی جنازے والی پڑی ہوئی ہے، دیکھتے ہو روزانہ؟ اس چرپائی کا یہ گاڑی ہے جنازے والی، اس گاڑی کا ڈرائیور ملک الموت اسرائیل ہے،
जिस तारीख को जब मेरा टिकट कटा हुआ, मेरी बुकिंग इस चरपाई पे हुई, खुद बखुद इजराइल लेके दरवाजे पर आ जाएगा, ऐसा मौत का झटका दे के थपेड़ा मारेगा, खुदाए पाक की कसम, ये चरपाई चौधरी की तरह मेरे घर के वेड़े में आके बिछ जाएगी। मैं अंदर पड़ा हूंगा, मुझे घसीट के लाया जाएगा। कौन लाएगा? पुलिस वाले लाएंगे, हुकूमत वाले लाएंगे? नहीं नहीं नहीं, मेरा सगा बच्चा ही उठा के लाएगा। नहीं नहीं नहीं, मेरी बीवी कहेगी अब उठा लो, तैयारी कर लो। खुदाए पाक की कसम, मेरे छोटे बच्चों को मेरा मुंह नहीं दिखाया जाएगा, ना दिखाओ, ख्वाब में अब्बू आके डराएगा। खुदाए पाक की कसम, इस गंदी दुनिया के पीछे लगकर अपनी जिंदगी क्यों गवा बैठे, अपनी आखिरत क्यों गवा बैठे? इतनी बेवफा दुनिया का भी अंदाजा नहीं होता। अल्लाह अकबर, जब कब्र में उतारने की देर है, मेरा रिश्तेदार बाद में आएगा, लोग मेरे बेटे को पहले आगे लाएंगे, सबसे पहली मिट्टी की मुट्ठी मेरा बेटा मेरे चेहरे पे गिरा के चला जाएगा। दुनिया जीफतुन व तालिबुहा कलाम, दुनिया मुर्दार है, पीछे दौड़ने वाला नबी का उम्मती नहीं है। इस दुनिया के पीछे तो दौड़ेगा कमली वाले ने, इंसान ने उसे कुत्ता कहा है। उलमाए किराम के घरों के अंदर जब ये बात होने लग जाए, मैंने अपने बच्चे को मौलवी नहीं बनाना, मैंने अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना, समझ लो क़यामत आ गई। हाँ, शेखुल हदीस के घर के अंदर रोला पड़ा हुआ है, मैंने तेरे बच्चे को तेरे जैसा नहीं बनाना, मैं डॉक्टर बनाऊंगी, मैं प्रोफेसर बनाऊंगी। तो खुदा के वास्ते तवीज बच्चे का ना लो, तवीज बच्चे की माँ का लो। अल्लाह अकबर, इस चीज की ना लो कि उसकी कमी आ गई, उसके हुस्न में इस चीज का ना लो बीमार हो गई, बल्कि अपनी माँ अपनी बीवी की गोद का तवीज लो, अपने बच्चे की माँ का गोद का तवीज लो। पता नहीं इस गोद को किसकी नजर लग गई, किस बेगैरत ने बेहयाई की आंख से देख लिया। इस गोद के अंदर तो शाह वलीउल्लाह आया था, इस गोद के अंदर तो गंगोही आए थे, इस गोद के अंदर कना नौतवी रहमतुल्लाह ले आए थे, इस गोद के अंदर सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह ले आए थे, इस गोद के अंदर शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह ले आए थे, इस गोद में यूसुफ बेनूरी आए थे, इस गोद में गुलाम गौस हज़ारवी रहमतुल्लाह ले आए थे, इस गोद के अंदर मुफक्किर इस्लाम मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह ले आए थे, इस गोद के अंदर यूसुफ बेनूरी रहमतुल्लाह ले आए थे, इस गोद के अंदर यूसुफ लिधानवी रहमतुल्लाह ले आए थे, इस गोद के अंदर अमीर अजीमत हक नवाज आया था, इस गोद के अंदर आजम तारिक फरूकी एसार आए थे, इस गोद के अंदर अमीर शरीयत अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह ले आए थे, इस गोद के अंदर बड़े बड़े अल्लाह के वली आए थे। हाय, इस गोद को किसकी नजर लग गई? इस गोद ने कुत्ते बिल्ले पैदा करने शुरू कर दिए, ईमान वाले पैदा करने छोड़ दिए। गोद का नाम जुबैदा था, इस गोद के अंदर बाबा फरीदुद्दीन गंशकर आया था, इस गोद का नाम फातिमा था, इस गोद के अंदर अब्दुल कादिर जिलानी आए थे, इस गोद का नाम सैयदा फातिमा तुज़्ज़हरा था, इस गोद के अंदर नवाज आया था, इस गोद का नाम हाजरा था, गोद के अंदर खेलने वाला इस्माइल आया था, गोद का नाम जब आमना था तो बूढ़े झूले का नाम आमना था, इस झूले के अंदर झूला झूलने वाले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आए थे। खुदा के वास्ते मैं आप हज़रात के आगे हाथ जोड़ता हूँ, जितनी दुकान की फिक्र करते हो थोड़ी सी घर की फिक्र कर लो। और मेरे भाइयों, सुबह जब घर से निकले मोबाइल ऑन कर लिया, जब शाम को घर में आए खुदा के वास्ते मोबाइल बंद कर दिया करो, शाम को मोबाइल बंद कर दिया करो, कहा करो अल्लाह ये काम का वक्त खत्म हो गया, अब बच्चों के साथ मिलने का वक्त आ गया। अपने बच्चे से पूछो, बेटे मैं तुझे सुबह 7 बजे छोड़ के गया था, शाम को 7 बजे मैं घर आया, बता तूने दिन कहाँ गुजारा, किन दोस्तों में गुजारा, किन के साथ ताल्लुकात में गुजारा, कौन सी दुकान पे गुजारा, कौन से रिश्तेदारों में तूने दिन बैठ के गुजारा। खुदाए पाक की कसम है, अगर तेरे बच्चे को सोबत अच्छी मिल गई तो सजदे में शुक्राने के नफल पढ़ के अल्लाह का शुक्र अदा कर ले, वरना तेरे बच्चे को गैदरिंग माहौल बुरा मिला तो अल्लाह के वास्ते वुजू करके मुसल्ले पर आ जा, फसल को पानी दो, फसल अच्छी हो जाती है। औलाद के लिए रातों को उठ उठ के रोने लग जाओ, नस्ल अच्छी हो जाती है। आप किस चीज की उम्मीद रखते हो कि मेरा बेटा मेरी दाढ़ी नोचेगा? किस चीज की उम्मीद रखते हो मेरा बेटा चौक में खड़ा होकर ये कह दे कि ये मेरा बाप ही कोई नहीं? हालात ऐसे आ रहे हैं, सोच समझ के मरना, सोच समझ के मरना। जतोई वालों, इस उम्मीद से न मरना कि मेरा बेटा मुझे कंधा देगा, इस उम्मीद से न मरना कि मेरा बच्चा कब्रिस्तान आके मेरी कब्र पे खड़े होकर फातिहा पढ़ेगा। खुदाए पाक की कसम है, जिस औलाद को दुनिया में अपने बाप का नाम पसंद नहीं, वो मरने के बाद कब्र पे कहां से आएगी? जो बच्चा आज अपने बाप से कह रहा हो कि
کا گلاس ملا، جو جوانی میں بوڑھے باپ سے پانی مانگے، اللہ اکبر، دکان پہ ایسی روم میں بیٹھ کر باپ کو کہ جا روٹی لے کے آ، گرمی بڑی ہے، یہ بوڑھا ہانپتا کانپتا موٹر سائیکل کی گھٹیوں سے، کار اور اس کے ہارن سے جب اس کی جان نکلتی ہے، خدا کی قسم آسمان والے رونے لگ جاتے ہیں، اسے شرم ہی نہیں آتی، یہ بڑھاپے میں کیا کر رہا ہے۔ اور لوگوں جو تم شہر کے دکانداروں، جب اپنے باپ کو دیکھو، تمہارا باپ اللہ غنی تمہاری دکان کے سودے پر جھاڑیاں مار رہا ہے اور تمہاری دکان کے فرش پر جھاڑو دے رہا ہے، تو ڈرو اس وقت سے، کسی وقت بھی قیامت آنے والی ہے۔ حدیث پاک میں آیا، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کے مرنے کے بعد ایک حق یہ بھی ہے کہ روزانہ جا کے ماں باپ کی قبر کی زیارت کرو۔ جو قبر کی زیارت کرے گا اللہ 2 انعام اس بندے کو دے گا، بچے کو 2 انعام عطا فرمائے گا، ایک اس کے مال میں برکت دے گا، ایک اس کی اللہ رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ میں نے اپنے سر پر عقل کا ہتھوڑا مارا، میں نے کہا عبداللہ ماں باپ کی قبر کو دیکھ کے اللہ رزق بڑا دیتا ہے، جو اپنے ماں باپ کو اپنے ہاتھ سے لقمے بنا کے کھلائے گا، اللہ جنت کا وارث کیوں نہیں بنائے گا۔ سلمی صاحب پوری اسلام کی تاریخ میں اللہ اکبر، عدالت میں قتل کے کیس تو آئے، عدالت میں میرے عزیزوں زیادتی کے کیس تو آئے، پوری دنیا کی عدالت میں آج سے پچھلے سال ریاض میں ایک کیس آیا تھا، 110 سال کے بھائی پر 70 سال کے بھائی نے کیس کیا تھا، کوئی زمین کا نہیں تھا، کوئی جائیداد کا نہیں تھا، کوئی باپ کی دی ہوئی اراضی کا نہیں تھا، کیس کیا تھا؟ چھوٹے بھائی نے عدالت کے کٹہرے میں وکیل کھڑا کر دیا، میرا بھائی 110 سال کا ہے، جب سے میں نے ہوش سنبھالا میرا بھائی ماں کی خدمت کرتا ہے، میں 70 سال کا بوڑھا ہو گیا، اب عدالت میری ماں مجھے دے دے، گھر جا کے اس کے پیر دھوؤں گا، گھر جا کے اس کے سر میں کنگھی کروں گا، اس کے میلے کپڑے دھوؤں گا۔ اللہ اکبر، جج صاحب نے منصفانہ فیصلہ کیا کہ تو نے اپنی ماں کو 110 سال سنبھالا، اب یہ تیری ماں چھوٹے بھائی کے پاس جائے گی۔ خدا پاک کی قسم ہے، بڑا بھائی عدالت کے کٹہرے میں سے نکل کر چھوٹے بھائی کے پیروں میں پڑ گیا، کہنے لگا میرا مکان لے لے، میری دکان لے لے، میرے بچوں کی قربانی لے لے، میرا زرعی رقبہ لے لے، میرے کھجوروں کا باغ لے لے، لیکن خدا کے واسطے میری ماں کو لے کے نہ جا، روٹی نہ ملے گزارا ہو جائے گا، ماں کے دیدار کے بغیر گزارا نہیں ہوگا۔ کیوں لکھواتے ہو ماوا ٹھنڈی چھاوا؟ اس وقت ٹھنڈی چھا کہاں چلی گئی تھی جب بیمار کو چھوڑ کے دبئی بھاگ گیا تھا؟ اس وقت ماں کہاں چلی گئی تھی جب سب ساری رات پانی مانگتی تھی تو دوستوں میں بیٹھ کے کہتا تھا پتہ نہیں شور کنو میری جان چھٹے گی؟ اس وقت تیری ماں کہاں چلی گئی تھی جب مولوی صاحب کے پاس آ کے کہا تھا مولوی صاحب دعا کر دو آسانی ہو جائے؟ آج دیواریں پکڑ پکڑ کے رو رہا ہے ماں کہاں چلی گئی، ماوا ٹھنڈیاں چھاواں۔ خدا پاک کی قسم ہے جس نے ساری زندگی ماں کے پیروں کو نہیں دبایا، اسے اپنے موٹر سائیکل کی لال بتی پر ماوا ٹھنڈیاں چھاواں لکھوانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تمہارے قریب میں سخی سرور ہے، تمہارے قریب میں شہباز کلندر ہے، تمہارے قریب کے اندر بابا فرید مٹھن پاک گووالا بیٹھا ہے۔ خدا کے واسطے میں تمہیں جانے سے منع نہیں کرتا، اگر اس غرض سے جاتے ہو اللہ والوں کے مزارات پر دعائیں قبول ہوگی تو تیرے گھر کے اندر تیرا ابا موجود ہے، تیرے گھر کے اندر تیری اماں موجود ہے، اگر کوئی پریشانی آ جائے کوئی مسئلہ آ جائے ماں باپ کے قدموں میں بیٹھ جایا کر، ان کے پیروں کو پکڑ کے رونے لگ جایا کر۔ واہ امام شافعی تیری جتی کے نیچے ذرے میں ان پر قربان جاؤں، انہیں اپنی آنکھوں کا سرما بناؤ۔ رات کو جب علم و عمل کے معاملے سے پڑھنے پڑھانے کے بعد جب فارغ ہوتے رات کو سیدھے اپنی ماں کے کمرے میں آتے، اپنی آستینیں چڑھا لیتے، تیل کولی برتن میں لے کر اپنے ہاتھوں میں مل کے ماں کے سر میں لگاتے۔ اماں سارا دن بڑی تھک گئی ہوگی، شافی کی اماں کہتی بیٹے پڑھا کے تو آ کے آیا، ذہن تو کھپا کے آیا، اللہ میں تیرے تیل لگاؤں۔ اماں نانا تجھے قرار آئے گا، بیٹے کو سکون خود بخود مل جائے گا۔ جب تیل لگاتے ماں کے پیروں کی طرف آتے، دونوں ماں کے پیروں کو جوڑ کر دبایا نہیں کرتا تھا بلکہ اپنی زبان سے ماں کے پیروں کے تلووں کو چاٹا کرتا تھا۔ ماں اٹھ کے بیٹھ جاتی، او محدث اور علم کے پہاڑ، اور حدیث پڑھنے والا، اور قرآن کی تفسیر کرنے والا، اور فقہ کا امام، مجھے حیا آتا ہے کہ تیرے سے اپنے پیر چٹواؤں۔ امام شافعی کہتے ہیں میں رونے لگ جاتا،
अम्मा को सीने से लगा के रोता। अम्मा काली कमली वाले ने, जिसकी हदीस पढ़ता हूँ, उस काली कमली ने वाले ने फरमाया अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माँ के कदमों तले है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की कसम है, अम्मा तेरे पैरों को नहीं चूम रहा, मैं तो जन्नत की चौखट को चूम रहा हूँ। आ जाओ मेरे अजीजों, वापिस आ जाओ। आज अल्लाह को इस हाल में राजी करके उठो, हर एक की आंख पूर्णम में तेरा मेरा रोना अल्लाह को पसंद आ जाए। या अल्लाह तू गवाह है, अपने फरिश्तों को गवाह बना ले। या अल्लाह हरे हरे पत्तों को गवाह बना ले। आज कोई माल के लिए नहीं रो रहा, आज तुझे राजी करने के लिए रो रहा है। हमारा काम है रातों को रोना याद दिलबर में, हमारी नींद है मैं ख्याल यार हो जाना। हम तो माइल बकरम है, वो कह रहा हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे कोई राह रवे मंजिल ही नहीं। इधर जमील से दरखास्त गई, बंदा तो गुनाहगार है, तू रहमान है मौला, बंदों पे करम करना तेरी शान है मौला। झोली फैला के कह दिया तेरे करम से ए करीब कौन सी शय मिली नहीं। आवाज आई झोली ही तेरी तंग है, मेरे यहाँ कभी नहीं। मेरे बंदे मांगना नहीं आता, एक मर्तबा नियत के साथ मेरे सामने बैठकर नदामत के आंसू आंखों से निकाल कर रुखसार पे लाकर, एक मर्तबा शर्मिंदगी का पसीना माथे पर लाकर, एक मर्तबा मांग कर दो दिखा, मैं तेरी कयामत तक और मौत तक के सारे मसले हल ना कर दूं तो मुझे अपना खुदा ना कहना। आज सारा मजमा मेरे अजीजों अपने गुनाहों को सामने रख ले। बचपन लड़कपन के गवाह, गुनाह जवानी के गुनाह, दानिस्ता किए जानबूझ के किए सारे गुनाह जो भले कैसे हो गए, सारे गुनाहों को खुदाए पाक की कसम है आज ठंडी ठंडी हवा बतला रही है, आज आसमान से बारिश के कतरे शबनम की तरह बरसते बतला रहे। आज आपको इस बाउंड्री के अंदर, इस चार दीवारी में अल्लाह लेके आया। आज अल्लाह मेरे आपसे राजी होना चाहता है। और मेरे अजीजों चावलों के पीछे ना जाइयो, ओ लोगों खुदा के वास्ते तुम चंदे की वजह से उठ के ना जाइयो। आज तुम्हारा रब देने को है, आज झोलिए फैला फैला के मांगना, आंसू बहा बहा के मांगना, आज अपने नदामत अपने रब को दिखा के मांगना। खुदा पाक की कसम है सुबह का भूला हुआ शाम को घर आ जाए, उसे भूला उसे मेरे अजीजों उसके गुनाह माफ हो जाते हैं, उसे भूला हुआ नहीं कहते। या अल्लाह हमसे बड़ी गलती हो गई, अल्लाह हमसे बड़ी गफलत हो गई। नन्हे नन्हे मुजाहिद बैठे हैं, 70-70 साल के सफेद दाढ़ियों वाले बैठे हैं। हमने तेरे नबी से सुना, मस्जिद नबी के मिंबर पर तेरे नबी ने कहा था सफेद बालों वाला अल्लाह के सामने हाथ खड़े कर ले, अल्लाह उसके हाथों को खाली नहीं लुटाता। अल्लाह फरमाते सफेद बालों का मुझे हया आता है, जवान अल्लाह के दरबार में तौबा कर ले। हमारे बड़ों ने कहा था घर जवानी तौबा कर दम शेवा ए पैगंबरी, वक्त पीरी गुरगजालिमी शब्द परहेजगार। फरमाया जवानी का एक सजदा, फरमाया अगर जवान अपने जवानी को सामने रखकर, अपने गुनाहों को सामने रखकर अपनी जवानी में कह दे अल्लाह माफ कर दे, तो मशरिक से मगरिब तक उलमाए कराम से सुना जितने कब्रिस्तान है उसकी तौबा की बरकत से सबका अज़ाब कब्र माफ हो जाता है। आज सारा मजमा मेरे साथ 3 मरतबा मिल के कह दे या अल्लाह मेरी तौबा, सच्चे सुच्चे दिल से मेजबान भी मेहमान भी कह दो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कह दो या अल्लाह मेरी तौबा। या अल्लाह जो तूने हमें इख्तियार दिया हमने कह दिया, बाकी या अल्लाह माफ कर या ना कर तेरी मर्जी, हमने तो तेरे दरबार में अपने गुनाहों की माफी की दरखास्त कर दी। उम्मीद है या अल्लाह एक दर्जा चाहरम का कलर को 300 वोट लेने वाला एक इलाके का काउंसलर हो, जो वो अपने दरवाजे से खाली नहीं भेजता, पूरी कायनात का खुदा अपने दरवाजे से खाली नहीं भेजेगा। अल्लाह अकबर। ये एतमाद ये तसल्ली इमाम उल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे के गए। फिर एक मरतबा बुलंद आवाज से कह दो या अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह हमारी तौबा को कबूल फरमाए। चेहरे पर हुजूर की सुन्नत सजाओ, आज इन आंसुओं को अपनी दाढ़ी वाली जगह पे मलो। या अल्लाह आज के बाद ये सुन्नत उजड़े ना, बल्कि सुन्नत सजे, 5 वक्त की नमाज का एहतमाम हो, हकदारों का हक दो। बेटियों को जहेज दे दिया, विरासत में हिस्सा नहीं दिया, उनके दरवाजे पर जाकर उनके ससुराल में बैठ के बेटियों को हक दे के आओ। देखो अल्लाह जिंदगी के रूहों को हर साल अल्लाह हज का और उम्रे का मेहमान कैसे बनाएगा।